السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ملک کی سیاست میں آج کل ایک نئی آئینی ترمیم کی بازگشت جاری ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں عدالتی نظام میں بڑی تبدیلیوں کے بعد اب 28ویں آئینی ترمیم پر کام ہو رہا ہے۔ اس ترمیم میں ممکنہ طور پر وفاق اور صوبوں کے آپسی تعلقات اور ووٹر کی کم سے کم عمر میں تبدیلی جیسے نکات شامل ہوں گے۔ 18ویں آئینی ترمیم میں صوبوں کو دیے گئے اختیارات کو محدود کرنے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، جس کے بعد اتحادی جماعتوں میں ایک بار پھر تعلقات خراب ہو چکے ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتوں نے آئینی ترمیم کے اجلاس سے بائیکاٹ کا عندیہ دے رکھا ہے۔ ناظرین، حال ہی میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم نے آئین کے ڈھانچے میں اہم تبدیلیاں کی، جس کے بعد اب ایک نئی آئینی ترمیم کی تیاری نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا پاکستان کا آئینی نظام ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے؟ کیا یہ تبدیلیاں ریاستی ڈھانچے کو مزید مضبوط کریں گی یا نئے سیاسی سوالات کو جنم دیں گی؟ اور آنے والی آئینی تبدیلیاں پاکستان کے مستقبل کو کس سمت لے جائیں گی؟ ہمارے ساتھ اس وقت دو سینئر قانون دان موجود ہیں، ان سے اس پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب۔ حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب خاصے کنیکٹڈ ہیں تمام معاملات کے حوالے سے، پچھلی ترامیم میں بھی، اور عابد زبیری صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رہے ہیں۔ زبیری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے جب 26ویں ترمیم ہوئی، 27ویں ترمیم، یہ اسٹوڈیوز تھے، ہم گفتگو اس وقت بھی یہ کر رہے تھے، آپ خاصے کنیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اب کی بار 28ویں ترمیم آ رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے، کیا کوئی اسٹرکچرل چینجز جو ہیں وہ لے کر آئے گی اگر یہ 28ویں ترمیم آتی ہے؟ آپ نے 3 کانٹیکسٹ میں بات کی، آپ نے 26 امینڈمنٹ میں بات کی ہے، 27 پہ امینڈمنٹ بات کی ہے، کچھ آپ نے ریفرنس جو ہے وہ 18 امینڈمنٹ کا دیا ہے، اور ایک آپ نے اس کے اندر بات کی ہے کہ جی بڑی نیشنل ڈیبیٹس کے بعد جو تھیں وہ 18 امینڈمنٹس کی طرف گئی، اور ہمیں یہ 26ویں 27ویں کی طرف وہ چیز نظر نہیں آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ 26ویں 27ویں کو ترمیم کو اگر آپ آپس میں کلب کریں تو بنیادی طور پہ یہ تھا، وہ ایک چارٹ آف ڈیموکریسی تھا جس کے اندر پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کنسنسس تھا کہ اس ملک کے اندر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے۔ اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، جے یو آئی بھی شامل تھی، اور اس چیز کو انڈورس کرتے رہے تھے، اور ہماری لائرز کمیونٹی کے اندر بھی یہ تھا کہ جس طرح سپریم کورٹ پولیٹیسائز یا اوور برڈنڈ ہو گئی ہے، تو جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر 80 سے زیادہ ممالک کے اندر آپ کا ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سٹرکچر موجود ہے، وہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھی اس چیز کے اندر جو ہے، یہ 18ویں ترمیم میں بھی میرا خیال ہے کہ شاید 2010 میں آنا تھا، لیکن چونکہ ایک لائرز موومنٹ آئی، چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے، ایون 18 امینڈمنٹ کے اندر کچھ چیزیں جو تھیں وہ آپ کی جوڈیشل کمیشن سے ریلیٹڈ تھیں، ان کو انہوں نے جو ہے وہ انڈو کروایا 19 امینڈمنٹ کے ذریعے، اور اس کے بعد بھی پاکستان کی لائرز کمیونٹی کی ایک ڈیمانڈ تھی یا ڈیبیٹ تھی کہ جوڈیشل کمیشن کے پروسیس کو بہتر ہونا چاہیے۔ جب 26ویں ترمیم والا پروسیس بھی آیا تو پی ٹی آئی پورا انگیج تھی، جے یو آئی نے اسے انگیج کیا، اور یہ ساری چیزیں کنسنسس کے ساتھ جو ہیں وہ بلٹ اپ ہوتی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جس 18 امینڈمنٹ پہ آپ بات کرتے ہیں، 18 امینڈمنٹ جو ہے اس نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر جو ہے اس کے اندر فنڈامنٹل چینجز لے کے، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ پاکستان ایک فیڈرل ریپبلک ہے، اور اس کے نیچے آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں۔ آپ نے تقریباً 16 سال سے وہ ایکسپیرینس کیا، اور جتنی بھی پارٹی سینٹر کے اندر رہی ہیں، انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو ہے، پیپلز پارٹی تو 2013 کے بعد آئی نہیں ہے، اس کے بعد مسلم لیگ آئی، پھر پی ٹی آئی آئی، اور اب پھر مسلم لیگ آئی ہے، تو 4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ فیل کرتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو آرٹیکل 160 کے اندر جو ریسورس کی ڈسٹریبیوشن ہے، اگر یہ اتنا ہی سکسیسفل ماڈل ہوتا تو 2010 کے بعد آج تک کوئی کنسنسس آپ کا نیشنل فائنانس کمیشن بنتا، آپ نے نہیں بنایا، اور آپ نے 57% پروونسز کو دیا، 43% جو ہے وہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو لیا، اور آپ کی کٹی وہ اس کو پورا ہی نہیں کر رہی کہ جس کے لیے آپ نے جو ہے وہ چیزیں فیڈرل لیول پہ چلانی ہے، چاہے آپ کا بجٹنگ ہے، نیشنل ڈیٹ سروس ہے، اس کے بعد آپ کے ڈیفنس ہے، پھر آپ کے انیشیٹوز بڑے بڑے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے آرٹیکل 140A انٹروڈیوس کیا، اس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں انہیں ہم ڈیوالو کریں گے، پاورز دیں گے، ایڈمنسٹریٹو، فائنانس اور پولیٹیکل امپاورڈ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے اس نے وہ نہیں بننے دیے، اور ہوا یہ ہے کہ جس بنیاد کے اوپر آپ نے لسٹ کو ختم کیا تھا کہ اس کو پروونس اور نیچے جانا چاہیے، آپ نے وہ دیکھا کہ 140A کے نیچے نہ فائنانس کمیشن بنا، نہ پیسے نیچے گئے، نہ ڈیولوشن آئی، اور وہ معاملہ آج بھی انٹیکٹ ہے۔
تیسرا یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ پروونسز بننے چاہیے. اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے لیے حکومت چلانے کے لیے وائبل نہیں ہے. اس کے اندر پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ سٹینس رکھتی ہے, سندھ میں کچھ رکھتی ہے, ANP کا کچھ سٹینس ہے, PMLN, لیکن سارے اس چیز سے متفق ہیں. اگر ان کی پولیٹیکل کنسیڈریشنز کو آپ ہر پروونس کے حساب سے دیکھیں تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ بننے چاہیے. آرٹیکل 239(4) کے نیچے آپ کی ساری گفتگو کے اندر سے زبیر صاحب جو میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ طویل گفتگو اسی طرح جاری رہے, بہت سے پوائنٹس نظر آ گئے. یعنی کہ NFC کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے آنے والی ترمیم میں, صوبوں کے جو مزید بننے کے حوالے سے وہ بھی ہے, لوکل گورنمنٹ کا معاملہ بھی ہے, مالیاتی جو ایشوز ہیں وہ بھی, اور جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر بھی. سر جس فریٹرنیٹی کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیگل فریٹرنیٹی کی بات کر رہا ہوں, اس میں پچھلی آئینی ترامیم ہوئی, اس کی ڈٹ کر مخالفت کی گئی فلور آف دی ہاؤس بھی آ کر. تو 28ویں ترمیم جو آ رہی ہے اس میں کیا سوچا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی اس کی بھی مخالفت ہی ہوگی, یا اگر وہ کوئی مالی معاملات یا ان چیزوں پر آ رہی ہے جیسے 18ویں ترمیم کے اندر سے کچھ ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ساتھ ہوں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 28ویں ترمیم تو آ گئی ہے, وہ بل تو انٹروڈیوس ہو گیا ہے 28ویں ترمیم کا. سینیٹر کمران مرتضیٰ صاحب نے انٹروڈیوس کر دیا ایک بل, آپ کی نالج میں ہوگا. تو پتہ نہیں اب 28ویں آئے گی, اس میں ہی آئے گی, اور 29ویں آئے گی, اب یہ نہیں پتا. یہ احسان بھائی زیادہ بہتر بتا سکیں گے. تو دیکھیے بات احسان بھائی کی بات کی, دیکھیے جو بات کی جا رہی ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈ تھی کہ فیڈرل کورٹ ہونا چاہیے, وکلا کی ڈیمانڈ تھی فیڈرل, ٹھیک ہے فیڈرل کورٹ ہو جائے, اس میں کسی کو کوئی کباہت نہیں ہے کہ فیڈرل کورٹ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کو بالکل ختم کر دیا جائے. دیکھیے فیڈرل کورٹ, آپ سپریم کورٹ کو ہی فیڈرل کورٹ ڈکلیئر کر دیتے, سینئر ججز پہ کہہ دیتے. دیکھیے پوائنٹ ہے کہ ایک سسٹم میں خرابی آ گئی تھی, وہ سو موٹو کی خرابی آ گئی تھی, اور ایگزیکٹو کے ہر کام میں انٹرفیئرنس شروع ہو گئی تھی. اور ٹھیک ہے ان کی غلطیاں ہوتی ہوں گی, لیکن ووٹ کا کام ہے انصاف کرنا, یہ نہیں کہ پولیٹکس میں اپنے آپ کو انوالو کرنا. ٹھیک ہے کوئی کیس آتا ان کے سامنے صحیح تھا تو اس کے لیے بینچ مطلب سینئر ججوں کی. دیکھیں بات خرابی کہاں آئی 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم میں, بات یہ آئی کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دی جو سندھ میں بنی ہوئی اپنی مرضی. دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے کمپوزیشن پہ سارا جھگڑا تھا کہ کمپوزیشن ایسا کر دیا جس میں آپ نے ایگزیکٹو کو پاور دے دی ججوں کے اپوائنٹمنٹ کی اور بینچز بنائے. اس پہ اختلاف ہے. کورٹ کے اندر کوئی ریفارم ہونا, 184 دیکھیں 184(3) کی اپیل تو دے دی گئی تھی, اگر کسی کو سو موٹو سے تکلیف تھی اس کی انٹرا کورٹ اپیل پرووائڈ کر دی گئی تھی. اب فیڈرل کورٹ بن گیا, اس میں اپیل تو نہیں ہے, وہ انٹرا کورٹ اپیل تو ختم کر دی گئی ہے, اب تو وہ بھی نہیں ہے. تو دیکھیے جو بات ہے کہ جوڈیشری کو جس طرح سے تباہ کیا ایگزیکٹو کے انٹرفیئرنس نے, ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم اس کے خلاف لڑتے رہیں گے جب تک پورا انصاف نہیں ہوگا. اب تو یہ ہے, اب تو بات یہاں تک ہوتی ہے کہ جی کیس, دیکھیے اس کی پرابلم کیا ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ سب سے زیادہ کیسز جو پٹیشنز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں سرکار کے خلاف, حکومت کے خلاف, اس کے ایکشنز کے خلاف. وہ اب اپنی مرضی کے بینچز کے سامنے لگیں گی. دیکھیں کانسیپٹ تو یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹو بھی وہ بینچ بنا رہی ہے یا کورٹ بنایا اس ایگزیکٹو. ابھی دیکھیے فیڈرل کورٹ تو سارا انہی کا بنایا ہوا ہے, اس میں تو جوڈیشل کمیشن کے تھرو اپوائنٹمنٹس ہی نہیں ہوئی ہیں, اور جو جوڈیشل کمیشن میں ہو بھی جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں بھی ایگزیکٹو کی میجورٹی ہے, جوڈیشری تو مائنورٹی پہ چلی گئی ہے. تو اس میں اب وہی کیسز, اب دیکھیں کیا میں اور آپ یہ احسان بھائی اپنا کیس اپنی مرضی کے جج کے لگوا کے سن سکتے ہیں؟ نہیں, ہماری جو بینچز بنتی ہیں اس میں کیس جاتا ہے. تو یہاں سرکار کے کیس ان کی مرضی کے بینچ اس میں لگے گا, اگر وہ لگے یا نہ لگے ان کی مرضی ہے یا نہیں ہے, لیکن امپریشن یہ جا رہا ہے. اچھا 28ویں ترمیم کی جو بات ہوئی آپ نے, مجھے نہیں پتا کہ وہ آ رہی ہے نہیں, کیونکہ اتنی قیاس آ رہی ہیں, اتنے پروگرامز ہو رہے ہیں, جو لوگ کوئی کہہ رہا آ رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں آ رہی. دیکھیں 18ویں ترمیم کے اندر بہت غلطیاں ہوئی, خاص طور پہ جوڈیشری کے حساب سے. اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی, ہم نے بھی پروپوزل دیا تھا کہ دیکھیے 184(3) میں آپ اپیل دے دیا. رضا ربانی صاحب سے خود میں نے پرسنلی کہا کہ جی 180, اور ایج کا ہم نے کہا تھا کہ 45 ایج تھی, 40 کر دیں, چلے وہ 40 ہو گئی. اب ججوں کی اپوائنٹمنٹ کی یہ تھے. پھر آپ نے دیکھے مالیاتی, آپ دیکھیں ہمارا ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے, ہم اب فیڈریشن کے پاس پیسے نہیں ہیں, ساری ڈیٹ سروسنگ ان کو کرنی ہوتی ہے, سارا ملک ان کو چلانا ہوتا ہے, پیسے آپ نے سارے ڈیوالو کر دیے. کانکرنٹ دیکھیے پرانا کانسٹیٹیوشن ہوتا تھا 56, اس میں 3 لسٹیں ہوتی تھی, کانکرنٹ اور پروونشل لسٹ بھی ہوتی تھی سر. وہ 673 میں آپ نے کانکرنٹ کر دی صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشن اور کانکرنٹ لسٹ.
تو اب یہ چیزیں تھیں, آپ نے اب سب چیزیں پروونسز کو ڈیوالو کر دی, تو آپ فیڈریشن کے پاس رہ کیا گیا, اور پیسہ ہی نہیں ہے. پھر دیکھیے مین جھگڑا اس ملک میں کیا ہے پروونسز کا, کسی اور کو کہیں پرابلم اتنی نہیں ہوگی, صرف جھگڑا ہے کراچی کا. سر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سندھ کا حصہ رہے گا یا نہیں رہے گا, کیونکہ دیکھیے پاکستان کا جو پیسہ جو سارا کمایا جاتا ہے ٹیکس کا 60% لوگ کہتے ہیں ریونیو جو پاکستان جنریٹ کرتا ہے پاکستان کا, وہ کراچی صرف کر کے دیتا ہے. بھائی صاحب ایک چیز جو آپ حافظ صاحب ایک تو جو بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے, زبیری صاحب نے بات کی, تو 28ویں ترمیم یہ ہے نا سپریم کورٹ کو بھی ختم کر دیا جائے, صرف فیڈرل کورٹ رہ جائے. اور دوسرا جو میرا خیال ہے کہ زبیری صاحب جہاں تک میں سمجھاؤں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ڈیڈ سروسز ہیں اس کے لیے اتنا بجٹ فیڈرل دے رہا ہے تو پھر تقریباً وہ بھی حق میں ہیں کہ یہ والے معاملات. زبیری صاحب نے 3-4 چیزیں بڑی واضح کہی ہیں کہ اس کے اندر جو 18th امینڈمنٹ کے اندر ہوا اسے دوبارہ ریویو کرنا چاہیے. ایک فائنانس پہ بات ہے, آپ سب ہم اس پہ اتفاق ہے. دوسرا لوکل گورنمنٹ ہے, بالکل اس پہ ہونا چاہیے. تیسرا پروونسز بالکل جو ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے. اور ہمارا افغانستان کے اندر تقریباً 27 پروونسز ہیں, انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں, ایران کے اندر دیکھ لیں, چائنا, امریکہ, سب ممالک کے اندر ہے, اور لوگ اپنی لوکل گورننس سے چلاتے ہیں. پھر آپ کا ڈسپنسیشن آف جسٹس سسٹم اس کو بہتر ہونا چاہیے. بیوروکریسی جو ہے اس کے اندر جو آپ کے کلچز لگے ہوئے ہیں, اور سارا دیکھیں دنیا کے کس ملک کے اندر ہے کہ ہر سرکار کا کیس جو ہے وہ بیوروکریسی کی وجہ سے آرٹیکل 199 اس میں اب پاکستان میں جس صوبے کی سب سے زیادہ مثال دیتے ہیں جی کہ وہ بڑا ترقی یافتہ ہے, پنجاب ہے, وہ سب سے بڑا ہے, وہ 13 کروڑ کی آبادی کا ہے. اب سب سے چھوٹا صوبہ ہے اس میں تو اگر صوبے چھوٹے کرنے ہیں تو بلوچستان تو پھر بہت ترقی کر چکا ہوتا. نہیں دیکھیں, کے پی بڑی ترقی نہیں دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان آپ کا 43% ہے رقبے, ٹھیک ہے, اتنا بڑا پروونس ہے, آپ اسے نہیں مینج کر سکتے. اسی طرح آپ کے دیکھیں آج تک جو ہے جو آپ کا ہزارہ ہے یا آپ کا پشاور ہے اس کا مکسچر ہی نہیں ہو رہا, یعنی کہ کلچر ہی ڈفرینٹ ہے, وہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہے, آپ نے ان کو نتھی کیا ہوا زور کے اوپر. اگر کراچی اور انٹیریئر سندھ جو ہے صرف آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم اس کراچی کو نہیں چھوڑ سکتے, اور بھئی کیوں نہیں چھوڑ سکتے. دوسرا میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمارے ججز کے جو لمبے لمبے ٹینیورز ہیں, یہ کو ہم وہ اس ڈیموکریسی کے اندر نہیں رہ رہے کہ جس کے اندر آپ اگر ڈیموکریٹس ہیں, ریپبلکن ہیں, پھر بھی آپ نیوٹرل ہو کے کام کرتے ہیں. یہاں کے اوپر جس کا بھی لمبا ٹینیور رہا ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر, الٹیمیٹلی یا جوڈیشری نے سفر کیا ہے یا کنٹری نے سفر کیا ہے یا کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے آیا ہے. ان کے جو ٹینیور ہیں ججز کے, وہ ہائی کورٹ کے 5 سے 7 سال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. سپریم کورٹ کا 4 سال ٹینیور ہو, یا آپ کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر آپ آئیں, کام کریں, جائیں, اور آپ کی پینشنز نہیں ہونی چاہیے جس لیول پہ پینشن ہے. اگر آپ کا ملک جو ہے وہ عام آدمی کی اتنی پینشن نہیں ہے تو جوڈیشری کی کس طرح اتنی پینشن ہے. کہ اگر آپ نے پورے پاکستان کا ایک جوڈیشل سروس آف پاکستان سپیریئر بنائے, ان کو سارے ایک پول کے اندر ڈالیں اور ان کو روٹیٹ کریں ہر 3 سال کے بعد, جو ہے کراچی کو لاہور بھیجیں, لاہور کو پشاور بھیجیں, پشاور کو ادھر کرے, تاکہ پھر یہ بھی نہ آئے لائکنگ یا ڈس لائکنگ, یا یہ آئے کہ جی اس نے فیصلہ غلط دیا گیا. اگر اچھا ہے دوسری جگہ اچھا جا کے پرفارم کرے, اگر وہاں سے آیا ہے تو دوسری. اور ججز میں بھی میرے خیال میں سارے کے سارے آپ کے وکلا جو ہیں وہی نہیں بالکل آنے چاہیے. میں مدثر میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم نے ان ججز کے ٹینیور جو ہیں ان کو شارٹ کر دیں, آپ دیکھیں ان کے کانڈکٹ میں فرق آئے گا. آپ یہ دیکھیے گا کہ انہیں پتہ ہے کہ 3-4 سال بعد ہم نے جا کے فیس کرنا ہے, یہ وہ چیزیں فنڈامنٹل جن کو. زبیر صاحب ایک تو ٹینیور کے حوالے سے, پینشن کے حوالے سے جو آپ سے بات کریں, میں آپ کی رائے بھی چاہوں گا. دوسرا 18 امینڈمنٹ 28 امینڈمنٹ پہ واپس آتے ہیں, ایک بڑا ڈسکشن ہو رہی ہے ووٹر 18 کی بجائے وہ 25 ہو جائے اس کی عمر. اس پہ بھی میں چاہوں گا کیا رائے ہے اس کے, کیا حکومت کو ایسا کوئی لگ رہا ہے, خوف ہے, یا واقعی ہونی چاہیے میچورٹی شاید 25 میں آتی ہوگی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, 18 سال بڑی زیادتی ہوگی اگر عمر بڑھائیں. دیکھیے آپ کی جتنی امینڈمنٹ سنی ہیں یا اگر عمر چھوٹی کر رہی ہے, آپ کی ساری امینڈمنٹ عمران خان سینٹرک, کہ اس کو کسی طرح باہر رکھیں, ان کی پارٹی, ہر پارٹی کو چھوڑیں, اس آدمی کو باہر رکھیں کسی طرح, اس کو انصاف نہ ملے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کیا, وہاں انڈیپینڈنٹ ججز کو اٹھا کے ادھر پھینک دیا, آپ دیکھیں ان کو ٹرانسفر کر دیا, وہاں باہر سے جا کے چیف جسٹس بٹھا دیے گئے وہاں. تو آپ دیکھیے سارا تک, اور آپ نیب کے لاء میں امینڈمنٹ کر دی گئی کہ نیب کا اگر کوئی سزا ہوگی اس کی اپیل بھی فیڈرل کورٹ جائے گی, سپریم کورٹ نہیں جا سکے. تو آپ یہ دیکھیے نا جو یہ ساری چیزیں ہیں, اب عمر بھی اس لیے کم کرنے جا رہی ہے. ایک یقین ہے کہ جو یوتھ ہے وہ سارا ایک عمران خان کے ساتھ ہے. اگر یہ دیکھیں یہ, لیکن یہ غلط چیزیں ہیں. آپ کم عمر بڑھا دیں, کم کر دیں, عمر بڑھتی, آپ 1.5 سے 2 کروڑ, کیونکہ ہم لوگ ایک ینگ ملک ہے ہمارا, ینگ لوگ ہیں ہمارے زیادہ تر, آپ اس کو بڑھا کے 7 سال اس کی عمر, یہ زیادتی ہوگی. لیکن یہ اگر کرنا کریں گے, ان کا خوف ہے. سسٹم ہے وہ ہے ایڈلٹ فرینچائز پہ,
تو زبیری صاحب ریسٹ ایشور کرے کہ 18 ہی رہے گا, 25 جو ہے وہ نہیں جائے گا. دوسرا جو ہے جو پریزیڈنٹ بالکل اسی طرح, میرا نہیں خیال کہ اس کو اتنا بڑا چینج ہونا چاہیے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, کافی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ پہ بات کی ہے, ویسے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن چونکہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کا سارا سسٹم ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے, اس کے اندر آپ نے پرائم منسٹر کو چیف ایگزیکٹو کیا ہوا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اس ماڈل کی طرف چلے جائیں جو ٹرکی نے کیا ہے, کہ وہ ایز اے پریزیڈنٹ آیا, اس نے پھر آپ کے سامنے ایک ریفرینڈم کیا, اور اس ریفرینڈم کے بعد آپ نے پریزیڈنٹ کے آفس کو اسٹرینتھن کیا, اور اس اسٹرینتھن کے بعد جو ہے وہ چیزیں چلنی چاہیے. مطلب آپ یہ برطانوی نظام سے نکل کے امریکی نظام کی میں آپ طرف کو بتاؤں کہ جتنا پاور سینٹر زیادہ بنیں گے, یا آپ کا جو گورنمنٹ کا ورک ہے وہ اوور لیپ کرے گا پرفارم, دنیا کے جس ملک نے پرفارم کیا ہے اس نے ون لائن گورنمنٹ کے اندر کیا. زبیری صاحب پہلے بھی بات کرتے رہے, کچھ اور بھی ہمارے سینئر دوست بات کرتے رہے, ہم اگلے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ہی جائیں گے پروگرام, تاکہ ہم بھی اپنی خوشگواری کا ون لائنر گورنمنٹ پہ بات کریں گے. جس دنیا کے ملک نے مدثر ترقی کی ہے اس نے ون لائن گورنمنٹ کیا ہے, چاہے چائنا ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, امریکہ ہے, رشیا ہے. ہم نے جو اوور لیپ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, اور وہ اپنی جو سینٹرک چیز ہے ڈیبیٹ جو ہے وہ ضروری ہے. بہت شکریہ حافظ احسان احمد کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پاکستان میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان اب کسی ایک شہر, ایک طبقے یا ایک عمر تک محدود نہیں رہا. ایک ایسا خاموش بحران بن چکا ہے جو ہمارے گھروں, گلیوں, تعلیمی اداروں اور ڈیجیٹل دنیا تک پھیل چکا ہے. پاکستان میں نوجوان نسل کا تیزی سے منشیات کی طرف مائل ہونا ایک نہایت تشویشناک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. آج کا نوجوان, جو قوم کا قیمتی سرمایہ اور روشن مستقبل سمجھا جاتا ہے, مختلف سماجی, معاشی اور ذہنی دباؤ کے باعث نشے کی طرف مائل ہو رہا ہے. بے روزگاری, بری صحبت, خاندانی مسائل اور سب سے بڑھ کر منشیات کی آسان دستیابی اس رجحان کو مزید بڑھا رہی ہے. حال ہی میں گرفتار ہونے والی ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کی جانب سے کیے گئے انکشافات نے پاکستان میں منشیات کے دھندے میں شامل مختلف شعبوں اور عہدوں کو بے نقاب کیا. انمول عرف پنکی کی جانب سے کیے گئے انکشافات میں بعض پولیس اہلکاروں کو رشوت دینے, وکلاء کے دفاتر کو مبینہ طور پر منشیات چھپانے کے لیے استعمال کرنے اور شوبز و سیاسی شخصیات کے نام لینے جیسے دعوے شامل ہیں. انمول پنکی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس کے کوکین نیٹ ورک کے 700 سے 800 صارفین ہیں مستقل, جن میں سے 150 مستقل گاہک ہیں. تحقیقات میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ منشیات کا کاروبار اب روایتی طریقوں سے نکل کر ایک نئے ڈیجیٹل نیٹ ورک میں تبدیل ہو چکا ہے, جہاں سوشل میڈیا, آن لائن پلیٹ فارمز اور ڈیلیوری رائڈرز کے ذریعے یہ زہر نوجوانوں تک پہنچایا جا رہا ہے. تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کا دھندا عروج پر پہنچ چکا ہے. حال ہی میں اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے AGC سے یونیورسٹیوں میں منشیات کے خلاف اقدامات کی تفصیلی رپورٹ طلب کی. ناظرین, پاکستان میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان اب صرف ایک قانون نافذ کرنے کا مسئلہ نہیں رہا, بلکہ یہ ایک سماجی, تعلیمی اور ڈیجیٹل چیلنج بن چکا ہے جو خاموشی سے ہمارے نوجوانوں, ہمارے اداروں اور ہمارے مستقبل کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے. یہ مسئلہ نہ صرف نوجوانوں کی کردار کو تباہ کر رہا ہے, بلکہ پورے معاشرے کی امن, ترقی اور مستقبل کے لیے بھی سنگین خطرہ بن چکا ہے. اس خطرے اور اس کے مستقل حل کے لیے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ ہیں, انسداد منشیات مہم کے اور ڈائریکٹر ہیں ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے سید ذوالفقار حسین صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. یہ منشیات کا جو رجحان ہے وہ نہ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غریب ہے, نہ امیر ہے, کوئی ایلیٹ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, ہر قسم کے نوجوانوں میں بھی ہے, ٹین ایجز میں بھی ہے, بچوں تک پھیل چکا ہے اور بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں. یہ اس طرح سے کیوں سرایت کرتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ معاشرے میں؟ سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ایشو جو آج کل اہم ہے, بلکہ میرے لیے تو پہلے بھی ماضی میں بھی بڑا اہم رہا, اور یہ جو ابھی پنکی نے انکشافات کیے ہیں یہ تو میں ہر سال اپنی سالانہ رپورٹ اور 6 مہینے کی اور حتیٰ کہ منتھلی رپورٹ میں ہم تو ڈرگ کی جو اس وقت سپلائی کے ساتھ ساتھ اس کے ریٹ کو بھی بتاتے ہیں. اس وقت مارکیٹ میں سب سے سستا نشہ 100 روپے کا اور سب سے مہنگا 25,000 24,000 روپے کی کوکین کا ہے. یہ تو پنکی نے اچھا کیا, خود ہی انکشاف کر دیا. لوگ ہماری باتوں پہ بڑا کام اعتبار کرتے تھے, لیکن بہت سے ادارے اعتبار ضرور کرتے تھے. جی یہ اتنا بڑا ایشو ہے, میں اس کی گہرائی میں اگر جاؤں تو بلیو کریں کہ یہ ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ آگ کی جو حرارت ہے نا, اس کا اندازہ صرف اور صرف اس کو ہے جو قریب بیٹھا ہے. جس گھر میں یہ آگ جل رہی ہے نا, آپ اس گھر سے پوچھیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اب چھوٹے بچے, ایون 13-14 سال کا بچہ کسی محلے, گلی میں, کسی پارٹی میں, کسی اسکول میں چلے جائیں, اس کے ہاتھ میں ویپ ہوتی ہے.
ویپ از اے فرسٹ اسٹیپ جو ڈرگ کی طرف لے کے آتا ہے. اب اس کے بعد جو یہ میڈم پنکی نے انکشافات کیے ہیں، میں اس کے ایک انکشاف کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں، آپ اس پہ غور کریں. میں اکثر کہتا تھا پہلے بھی کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ خود ڈرگ کو بنانا شروع ہو گئے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اور اس نے کہا کہ میری کوکین جو ہے، جو 20,000 روپے یا 21,000 روپے کی ڈوز ملتی تھی، اس میں نمی ہوتی تھی، اس میں آپ کو پلیئر نہیں ملتا تھا. اور جو میں نے کوکین تیار کی ہے، گرو کی ہے، وہ کوکین زیادہ آپ کو پلیئر دے رہی ہے، اور اس کی قیمت ہے اب 25,000 روپے. تو آپ اندازہ کریں، اس کو ایکسپیریمنٹ بھی بتا دیا کہ میں نے آرگینک کوکین کو جو سنتھیٹک کیمیکل ہے اس پہ گرو کیا ہے رکھ کے. اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوئی ہے، اس کا پلیئر بھی زیادہ ہے، اور اس کا مزہ بھی دوسری ڈوز کی نسبت زیادہ ہے. شاہ صاحب، میں بڑا نا سادہ لفظوں میں اگر میں یہ بات کروں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح سے دھندا چلے؟ مطلب اگر میں اس کو سیل کر رہا ہوں، آپ خرید رہے ہیں، ڈیجیٹلی بھی چل رہا ہے، محلے میں بھی لوگوں کو پتہ چل گیا، خریدار بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان کو پتہ نہ چلے، اور یہ چیزیں پھیلتی اور سب سے بڑھ کر جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو بڑی جلدی اندازہ ہوتا ہے تبدیلیاں بچوں کے اندر. یہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہ چل رہا ہو، نہ قانون نافذ کرنے والوں کو، نہ والدین کو، نہ دوست احباب کو، اور وہ شخص جو ہے وہ نشے کی طرف جا رہا ہو؟ سر، اس فنامنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں، جو پینے والا ہے، یوزر جسے ہم کہتے ہیں، جی، اور جو سیل کرنے والا ہے، ان کے درمیان چولی دامن کا ساتھ اور اتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے، مضبوط سے مضبوط تر. وہ اپنے والدین کو پینے والا چھوڑ دیتا ہے، وہ سیلر کو نہیں کبھی چھوڑتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس سے میں نے ڈرگ لینی ہے تو میں نے زندہ رہنا ہے. اگر یہ مجھے ڈرگ نہیں دے گا تو میں نئے ڈیلر کو کس طرح تلاش کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سپلائی ریڈکشن میں انفارمیشن شیئرنگ اور مخبر کی جو ایک لفظ عام استعمال کرتے ہیں، یہ ہمیشہ بعض کا جب یہ پکڑے جاتے ہیں، یہ یوزر ہیں، یہی بتاتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی کو، جی میں فلاں جگہ سے لیتا تھا اور فلاں جگہ دیتا تھا. پنکی کا جو دھندا ہے، دیکھیں پنکی کا کاروبار جو ہے وہ اپر کلاس کے لوگوں کے ہیں. کوئی بندہ، غریب بندہ، مڈل کلاس بندہ 25,000 روپے کی افورڈ نہیں کر سکتا، 20,000 روپے کی افورڈ کر سکتا. اس کا کاروبار بڑے لوگوں کے ساتھ وابستہ تھا. اور میں تو ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جن کے بچے جو ہیں وہ کوکین کا استعمال کرتے تھے، اور جن کے اکاؤنٹ سے ہر مہینے، ہر ہفتے، جمعے کے روز جب پارٹی ہوتی ہے، ویکنڈ ہوتا ہے، اور سیٹرڈے کو ڈیلر کو 25,000 یا ڈبل ڈوز کے 50,000 جاتے تھے. آپ دیکھیں نا، آپ انسداد بنشیات مہم، آپ کنسلٹنٹ ہے، انسداد کیسے ہو سکتا ہے، روک کیسے سکتے ہیں شاہ صاحب اس کو؟ دیکھیں، ہمارا میں ایز اے بینگ اے پریونشن اسپیشلسٹ بھی ہوں سر. ہمارا کام ہے چیزوں کو ایز اے وسل بلور کے طور پہ کام کرنا. ہم اداروں کو بتاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ جتنی بھی چیزیں نئی آئی ہیں میڈیا کے ذریعے، میں میڈیا کا شکر گزار ہوں، ایک ٹی وی چینل کا نہیں، بہت سے ٹی وی چینل کا جو ریگولر بیس پہ بلاتے ہیں اور اس چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم میرے ماضی کے بہت سے انٹرویو، جن میں ہماری 2025 کی رپورٹ، 2024 کی، جس میں ہم بتاتے ہیں کہ جی فیورٹ نشہ اس وقت نوجوانوں کا آئس ہے، اب اس کی پرائس کم ہو گئی ہے، ایک ٹائم کی ڈوز 1,000 روپے کی ملتی ہے مارکیٹ میں، آسانی کے ساتھ دستیاب ہے. اس کے بعد جناب 70-80% آن لائن کام ہوتا ہے، ڈلیوری آن لائن ہے، ایپ کے ذریعے ہے. آپ اپنے آن لائن اسے فون کرتے ہیں، اپنے ایڈریس بتاتے ہیں، جی میں فلاں سڑک پہ کھڑا ہوں، وہ تقریباً ودن 30 منٹ میں یا 20 منٹ میں جو آپ کے ساتھ ٹائم ٹارگٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. ہمارے پاس کیا، اگر جو بچہ ہے اس کو، نوجوان ہے، بڑے ہیں، ریہیب سینٹر ہیں، ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں پاکستان میں، ان کو واپس لا سکتے ہیں اس معمول کی زندگی میں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا سر. پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اس بیماری کو سمجھنا چاہیے. یہ بیسیکلی ذہنی بیماری ہے اور بار بار آنے والی ہے. یہ نہیں کہ آپ ایک بار، اس کی انٹرنیشنل جو ڈیفینیشن UNODC، WHO یا اور ادارے، وہ یہ ہے کہ دس از اے کرونک ڈیزیز، برین ڈیزیز، لانگ لاسٹنگ، مینیجیبل بٹ ناٹ کیوریبل. ہم اسی طرح جس طرح ہم بلڈ پریشر، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں، اسی طرح آپ علاج کے بعد 2 سال کا کاؤنسلنگ کا پروسیس ہے، وہ ہم نہیں کرتے. پہلی تو بدقسمتی یہ ہے، کوئی گورنمنٹ لیول پہ، میں خود گورنمنٹ کی کئی بار میٹنگ میں، ایک بار نہیں، سینکڑوں بار نہیں، ہزاروں بار یہ کہہ چکا ہوں کہ خدا کے لیے آپ سپلائی ریڈکشن پہ کام کرتے ہیں،
آپ ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کریں. اس میں دیکھیں ریاست جو میں جو ماں ہوتی ہے نا وہ مین وہ کہتے ہیں نا ریاست ماں کا کردار ادا, لیکن آپ دیکھیں وہ جو ریاست میں ماں ہے اسی نے تو سارا کچھ کرنا ہے. ٹریٹمنٹ سینٹر گورنمنٹ نے بنانے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل بنانے ہیں. میں کہتا ہوں آپ ڈویژنل لیول پہ شروع کریں, نہ ڈسٹرکٹ لیول پہ شروع کریں, ایک پائلٹ پروگرام شروع کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو آپ جو بات کریں کہ سپلائی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ سپلائی کو کٹ کیا جائے, ڈیمانڈ کے اوپر کرنا چاہیے, اور اس کے بعد یہ ریہیب سینٹر جس کی پوری سیریز ہوتی ہے نا کہ پہلے اس کا علاج ہے پھر اس کے باہر اس کی کاؤنسلنگ کرنا, یہ شاید کہیں نہ کہیں مسنگ ہے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے شاہ صاحب, ہم پھر انشاءاللہ اگلے آنے والے پروگرامز میں آپ کو پھر دعوت دیں گے. پاکستان دنیا کے مجموعی کاربن اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ڈالتا ہے, مگر موسمیاتی تبدیلی کے سب سے بڑے متاثرین میں شامل ہے. آج ملک شدید ہیٹ ویوز, تباہ کن سیلابوں, خشک سالی اور تیزی سے پگھلتے گلیشیئر کی زد میں ہے. مختلف علاقوں میں درجہ حرارت اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اسپتال ہیٹ سٹروک کے مریضوں سے بھر جاتے ہیں, جبکہ شمالی پاکستان میں گلیشیئرز خطرناک رفتار سے پگھل رہے ہیں. محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے لیے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ کا الرٹ جاری کر دیا ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اداروں کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. مسلسل پگھلتے ہوئے گلیشیئر سے پہلے سیلاب کا خطرہ ہے اور مستقبل میں یہی صورتحال پانی کی قلت کا باعث بھی بن سکتی ہے. گزشتہ برس مونسون بارشوں کے دوران سیلاب سے 1000 سے زائد جانوں کا نقصان ہوا, لاکھوں افراد بے گھر ہوئے, سڑکیں, پل, اسپتال اور زرعی زمینیں تباہ ہو گئیں, اور رواں برس ایک بار پھر مونسون کا سیزن تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے. پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے دنیا کے 10 بڑے ممالک میں شامل ہے. ناظرین, موسمیاتی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, جس کے پیش نظر وزارت موسمیاتی تبدیلی خبردار کر چکی ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو 2050 تک موسمیاتی بحران ملکی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان موسمیاتی جنگ کے لیے تیار ہے؟ کیا ہمارے شہر, ہمارے دریا, ہمارے گلیشیئر اور ہمارے آنے والی نسلیں محفوظ ہیں؟ اور موسمیاتی شدت میں کمی کے لیے کون سے اقدامات کی فی الفور ضرورت ہے؟ اس پر بات ساتھ موجود ہیں ماہر ماحولیات ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو میں اپنے ابتدائیے کی پہلا ہی لفظ کہ پاکستان جو مجموعی کاربن اخراج کرتا ہے اس میں تو بہت ہی کم حصہ دار ہے, لیکن ہم کیوں اس کو برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم ہی ہیں, چند اور ممالک ہیں, یا واقعی پوری دنیا میں یہ کلائمیٹ چینج ہے بلکہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے؟ جی, کلائمیٹ چینج پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ ہے, اور یہ ورلڈ اکنامک فورم بھی اس کو لسٹ ڈاؤن کر چکا ہے. جو دنیا کے لیے لانگ ٹرم میں تھریٹ ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. دہشت گردی سے بھی بڑا تھریٹ یہ کہلاتا ہے, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈسپروپورشنیٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو امیر یا ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہوا, وہ تو اس کو مطلب کنٹرول کرنے میں جو اس کے لاسز ہیں اس کو افیکٹولی مینج کر لیتے ہیں, بعد میں ریکور بھی کر جاتے ہیں. لیکن ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک جن کا نہ کوئی حصہ تھا کلائمیٹ چینج میں, وہ اس سے بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں, اور ہمارے پاس فائنینشیل اتنی فسکل اسپیس بھی نہیں ہوتی, تو یہ اسی لیے ڈسپروپورشنیٹلی یہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا, یہاں پہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے جو ہے وہ نیچرل ریسورسز پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. زراعت پہ ہماری انڈسٹری ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے, پھر جنگلات پہ ہماری کمیونٹیز, پھر کوسٹل بیلٹ پہ جو ہماری کمیونٹیز ہیں وہ اس پہ ریلائی کر رہی ہو. اس وجہ سے ہماری ولنریبلٹی باقیوں کی نسبت زیادہ ہے. لیکن انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ اس ولنریبلٹی کے بارے میں انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج کئی سالوں سے بولتا آیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا پورا جو جی ڈی پی ہے وہ متاثر ہو جائے گا, اور یہ کلائمیٹ چینج مائکرو اکنامک تھریٹ بن جائے گا, تھریٹ ملٹی پلائر بن جائے گا, جس سے پوری ترقی جو ہے یہاں پہ ہر ملک کی وہ ڈٹرمن ہو رہی ہوگی کلائمیٹ چینج امپیکٹس کی وجہ سے. اب کی بار اگر ہم بات کریں, ہم اس وقت مئی کے آخر کی بات کر رہے ہیں, تو مئی شدید گرم اور شدید عجیب و غریب موسم کا رہا. جون بھی شدت کے ساتھ, اور پھر جولائی اگست کیا سیلابی بارشوں, کلاؤڈ برسٹ اب کی بار پھر ویسا ہوگا؟ اچھا, ابھی کچھ مہینوں پہلے کی رپورٹ ہے سائنٹسٹ کی کہ جو سمندر ہیں وہ کیونکہ جیسے جنگلات کاربن سنکس کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں, ویسے سمندر بھی اپنے اندر یہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کو جذب کرتے ہیں, تو سمندروں کا ٹیمپریچر گرم ہونا شروع ہو گیا. اور کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں اور پاکستان میں بھی جو مونسون کا پیٹرن ہے وہ بحر الکاہل میں ہونے والے پروسیسز سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, یا بے آف بنگال کی طرف سے مونسون داخل ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ سمندروں کا گرم ہونا جو ہے یہ بھی تغیرات لے کر آتا ہے بارشوں میں. تو ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں, اس سال
गर्मी भी शदीद एक्सपेक्टेड है। ये प्रोबेबिलिटी है 80 to 60% के जुलाई के बाद एलनीनो, सुपर एलनीनो जो है वो पीक कर सकता है, यानी कि शदीद गर्मी में इजाफा हो सकता है और नमी की वजह से टेम्परेचर आपको ज्यादा महसूस होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये मानसून बर्स्ट की प्रेडिक्शन है। पिछले साल तो हमने 12 स्पेल्स देखे, इस साल एक्सपेक्टेड है कि क्लाउड बर्स्ट या अचानक फ्लैश फ्लडिंग का खतरा, क्योंकि नमी की वजह से बादल अचानक आएंगे और एकदम बरस जाएंगे और आपका ड्रेनेज, आपके मुल्क का वो निज़ाम उस तरह का नहीं है कि इतनी बारिश को सह सके या अडाप्ट कर सके। तो ये कुछ चैलेंजेस है और ये प्रेडिक्शन है इस साल की। सही, लेकिन डॉक्टर साहब हल क्या है? अब ये तो हो नहीं सकता कि आप मैं उठें चंद लोग जी पौधे लगाने शुरू कर दें। पौधों को तो बढ़ने में, दरख्त बनने में और जंगल बनने में दहाइयाँ गुजर जाती हैं। तो हम जंगलात काट चुके हैं पिछले 50 सालों में बेदर्दी के साथ। अब क्या हल है? सिर्फ वेटिंग फॉर गॉड होगा कि खुदाई कोई मदद आएगी, या कुछ अब कर सकते हैं हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? देखिए, वैसे तो हमारे लिए आई ओपनर 2010-11 का सैलाब होना चाहिए था, फिर 22 में आया तब भी नहीं, लेकिन 25 में भी हमने नहीं सीखा। अभी भी दरियाओं के गिर्द जो है आबादी बढ़ रही है, इंक्रोचमेंट हो रही है वहां पे, और हाउसिंग सोसाइटीज जो बनी है, जो दरियाओं का रास्ता काट के बनी है, उनके ड्रेनेज प्लान ही नहीं है। तो और अभी भी हमारे लॉज मौजूद हैं, एक्ट्स मौजूद हैं। तो मसला ये है, करने की जरूरत ये है कि क्लाइमेट को डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल तक डेवलपमेंट का हिस्सा बनाए, फिस्कल प्लानिंग का हिस्सा बनाए। जो बजट आता है उसको किस तरह से एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स किस तरह से लगा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी करे, सूबों से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से अकाउंटेबिलिटी शुरू करे कि वो जो आखिरी लास्ट माइल, इसको हम कहते हैं साइंटिस्ट अपनी टर्मिनोलॉजी में, कि उस किसान तक वो बजट पहुंच रहा है, वो अडेप्टेशन का प्लान पहुंच रहा है जो सिर्फ पेपर पे मौजूद है इस वक्त, कि क्या करने की जरूरत है, हमें पता है किस जगह पे क्या मसला है। बिल्कुल, और हर अगले साल की उस तबाही के लिए जो है वो बिल्कुल तैयारी नहीं करेंगे। मैं आपकी जो अभी आपने बात की टिम्बर माफिया, ये वो दरख्तों के हवाले से, मैं अभी विज़िट करके पंजाब से आया तो मैंने ये देखा कि जहाँ मैंने दरख्त देखे थे बचपन से लेके अब तक, वहाँ नहरों के किनारे, पाकिस्तान में एक बड़ा शानदार निज़ाम है नहरों का, उसके साथ साथ दरख्त हो सकते हैं, जंगल हो सकते हैं, वो नहरें बिल्कुल गंजी हैं, वहाँ दरख्त कट चुके हैं और कोई पूछने वाला नहीं। एक तो आप डेवलपमेंट के हवाले से और हुकूमती ज़िम्मेदारी, दूसरा जो मेरा सवाल है वो अवेयरनेस क्या है? हम बहैसियत शहरी, बहैसियत कौम और बच्चों में ये अवेयरनेस ही नहीं क्रिएट कर पाए कि माहौल कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है, उसको आगे बढ़ाना कितना ज़रूरी है। ये क्या वजह हुई कि 2010 से लेके या उससे भी हम अपने बचपन के 80s की बात करें, ये नहीं बन पाया इस कौम के अंदर ओनरशिप के हवाले से कि माहौल के हवाले से बात करें, मुल्क के हवाले से बात, ये क्या वजह है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये जो नरेटिव है, ऑफ कोर्स ये घरों से जो है वो शुरू होती है तरबियत, और हम अपने कल्चर से इसको लिंक करते हैं, रिलीजन से लिंक करते हैं, जिसमें हर जगह बात बताया गया है एतदाल पसंदी और नेचर को प्रिजर्व करना, दरख्त ना काटना। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हमारे मुल्क में जो मैं इसीलिए इसको बार बार डेवलपमेंट से लिंक करती हूँ, जो तरक्की का मायने लिया गया है वो ये लिया गया है कि आपने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते जाना है। इसीलिए रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम लोग बहैसियत कौम इन्वेस्ट करते हैं ऐसी जगहों पे जो कि क्लाइमेट चेंज को कॉज करती हैं। फिर एक दरख्त काटे हमारी गली कूचों में, 2 कटे, हमें फर्क नहीं पड़ता, कूड़े की सेग्रीगेशन नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल अभी टूरिस्ट सीजन है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से आप ये वार्निंग्स पे कान धरें जो गवर्नमेंट दे रही है। उसके बावजूद अगर आप जाते हैं तो पिछले साल खुदा न खास्ता बाबूसर में क्या वाकया हुआ, दरिया सवात का क्या वाकया हुआ, रिवर बेड पे बैठ के टूरिज्म हो रहा होता है। तो ये चीजें बहैसियत कौम हमें अपने अंदर इंटीग्रेट करने की जरूरत है कि सारी जिम्मेदारी भी हुकूमतों की नहीं होती, और इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। स्कूलों में प्राइमरी लेवल एजुकेशन उस करिकुलम में हिस्सा बनाएं कि मौसमियाती तब्दीली इंसान के पूरे आने वाली नस्लों के लिए आपकी रहन सहन की जगह तब्दील करके रख देगी। क्या 50 डिग्री में आपके बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे आइंदा आने वाले कुछ सालों में? 50 तो हो गया। ये तो डॉक्टर साहब होना तो ये चाहिए, जब पहली जमात में बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो वो एक जो पौधा लगाए, और जब वो मैट्रिक करके वहाँ से निकले तो वो पौधा भी उसके साथ साथ 10 सालों में परवान होकर एक दरख्त की शक्ल बन जाए। और मेरा ख्याल है उसकी ओनरशिप भी बहुत ज़्यादा वो लेगा, क्योंकि बचपन की जो चीज़ें हैं उसके साथ उसकी एसोसिएशन भी बड़ी ज़्यादा होती है। जो आपने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा, हमने तरक्की का मयार नाज़रीन कंक्रीट को बना लिया है कि कंक्रीट के जो जंगल हैं वो हम बना रहे हैं,
اور اصلی جنگل جو ہمیں بچا سکتا ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین سے مدثر اقبال کو اس امید، اس دعا اور توقع کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان اور آنے والے مستقبل کو اگر محفوظ کرنا ہے تو ماحول کا ضرور خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔